السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری والدہ ضعیف العمر ہو چکی تھی، نماز تہجد پابندی سے ادا کرتی تھی، صابرہ بہت تھیں۔ زندگی میں بڑی مشکلات آئیں لیکن والدہ مسکرا دیتی اور کہتی کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن ایک عجیب بات جو میں نے اپنی والدہ کو دیکھی وہ یہ کہ جب بھی تیز ہوا چلتی اور بارش یا آندھی آتی تو وہ والدہ سسک سسک کر رونے لگتیں اور سر سجدے میں رکھ دیتیں۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہے۔ ایک دن میں نے وجہ پوچھی تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھیں برس پڑیں۔ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کی پہلی گرو وہی ہوتی ہیں، وہیں سے سیکھتا ہے انسان۔ میں نے بھی اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب کچھ ماں سے ہی سیکھا تو زیادہ مناسب بات ہے۔ آئیے میں شروع سے آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میرا نام فضل الہی ہے۔ میرا تعلق بہاول نگر شہر کے قریبی ایک نوائی گاؤں سے ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، اکلوتا اور سب سے چھوٹا۔ مجھ سے بڑی میری 5 بہنیں تھیں اور باقی سب ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کا بھی ایک بیٹا ہو، اور پھر بھی آخر کار اللہ تعالیٰ کو میری ماں باپ پر رحم آیا اور ان کی تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرما لیا گیا، اور یوں میں نعمت بن کر اپنے ماں باپ کی گود میں آیا۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو اماں مجھے بتایا کرتی تھی کہ تمہارا نام فضل الہی کس لیے رکھا گیا، کیونکہ تم 5 بہنوں کے بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے تمہارا نام فضل الہی رکھا گیا۔ اس نام کا مطلب کہ اللہ کا فضل۔ تم ہمارے لیے بیٹے بھی تھے اور اللہ کے کیے گئے فضل بھی تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اسی خوبصورت سوچ پر ہمیشہ مسکرا دیا کرتا تھا۔ میرے ماں باپ انتہائی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک تو غربت، اوپر سے 5 بیٹیاں۔ ہمارے گاؤں میں تعلیم کا رواج بالکل بھی نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو میرے ماں باپ کی جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں داخل کروائیں۔ اس لیے ہم سب بہن بھائی تعلیم کی اس دولت سے محروم تھے، مگر کوئی بھی دیکھنے اور سننے والا ہم بچوں کو دیکھ کر یہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ ہماری ماں بہت ہی سمجھدار، نیک اور صابر خاتون تھی۔ وہ جب ہم بچوں کو آپس میں بٹھا کر کوئی بات بھی سمجھانے لگتی تو یوں محسوس ہوتا کہ نہ جانے وہ کس ادارے سے پڑھی لکھی ہیں۔ کہ کہنے کو تو ہماری ماں ان پڑھ تھی، مگر ذہانت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بہت ہی تحمل مزاج اور صابر خاتون تھی، اور کہتے ہیں نا کہ جب اس چیز کا مادہ انسان میں زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اس چیز سے آزماتا ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں اور ہماری ماں کے لیے بھی قدرت نے ایک آزمائش تیار کر رکھی تھی۔ میں اس وقت صرف 5 سال کا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ 5 جوان بہنیں اور بیوہ ماں، اور گھر کا واحد مرد صرف 5 سال کا تھا۔ دیکھنے سننے والوں نے، آنے جانے والوں نے، رشتہ داروں نے، محلے والوں نے، ہر ایک نے میری ماں کا حوصلہ توڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ جو کوئی بھی دیکھتا وہ منہ میں انگلیاں دبا کر ہائے ہائے کرتا رہ جاتا اور کہتا کہ صابرہ تم یہ پہاڑ اکیلی کیسے پار کرو گی؟ 5 جوان بیٹیوں کا بوجھ تمہارے سینے پر ہے، اور بیٹے کا سہارا ہی نہیں، وہ تو ابھی تمہاری ٹانگ برابر بھی نہیں ہوا۔ میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ کسی کو بھی جواب دینے کے قابل نہ تھا، مگر میری ماں کی ہمت کو سلام ہے۔ وہ اس نام کی صابرہ نہیں تھی، وہ واقعی ہی بہت صابر خاتون تھی۔ وہ ہر دیکھنے سننے والے کو مسکرا کر بڑے تحمل سے یہ جواب دیتی کہ جس پروردگار نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی ہے وہ نکالے گا بھی، کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو بس اسی پر یقین ہے مجھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مشکل ڈالی ہے تو آسانی بھی پیدا ہوئی ہوگی۔ میری ماں کے اس اعتماد لہجے میں
دیکھنے والوں اور کہنے والوں کی زبان تو بند ہو جاتی تھی، مگر میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا تھا۔ خیر، ابا کی وفات کے بعد وقت گزرتا گیا، ہم بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے اور ہماری ماں بوڑھی، مگر اس بوڑھی ماں نے ہمت نہ سا کام لیا اور میں نے بھی کہنے کو تو میں چھوٹا تھا مگر میں اب اس گھر کا بڑا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ان کے 5 بہنوں کو بیاہ کر دوسروں کے گھر رخصت بھی کرنا ہے۔ جیسے ہی میں 10 سال کا ہوا تو ماں نے مجھے گاؤں میں موجود چچا رحمت کی ورکشاپ پر کام کے لیے لگا دیا۔ چچا رحمت سے ابا کی اچھی سلام دعا تھی، اس لیے انہوں نے اماں کی ایک بار کہنے پر فوراً آمین کہا اور مجھے کام پر رکھ لیا۔ اسی دوران میری ماں بھی بن گئی اور باپ بھی۔ پورے گاؤں میں کسی کے گھر میں بھی کوئی کام ہوتا تو میری ماں کو یاد کیا جاتا تھا۔ میری ماں بھاگ بھاگ کر سارا دن کام کرتی تھی، پھر چاہے وہ گندم صاف کرنی ہو، رضائیاں دھونی ہو یا سلائی کرنے کا کام ہوتا، یا پھر کسی کے گھر میں شادی بیاہ کا کوئی کام آتا تو اماں ہر جگہ پہنچ جاتی تھی، اور یوں ذرہ ذرہ جوڑ کر اماں نے ہمارے گھر کی گاڑی کو پھر سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ یوں تو دیہات شہروں کے مقابلے میں پسماندہ قرار دیے جاتے ہیں اور یہاں ترقی بھی بہت سست رفتاری سے ہوتی ہے، مگر آج بھی دیہاتوں میں ایک عمل جو کہ قابل ستائش ہے، وہ یہ تھا کہ بیوہ عورتوں کا خیال کیا جاتا تھا، اور جب میری ماں بیوہ ہوئی تو اماں کی محنت کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کا تعاون بھی بہت کام آیا۔ یوں اماں نے ایک ایک کر کے اپنی بیٹیوں کو بہانا شروع کر دیا۔ میں نے اماں کے شانہ بشانہ کام کیا۔ یوں بڑی محنت اور لگن سے میں نے اماں نے مل کر اپنا یہ فرض بھی ادا کر دیا۔ اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میری اماں بھی بوڑھی ہو رہی تھی اور اب سے میرے سر پر صحرا سجانے کی فکر تھی۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس گھر سے اور اس آنگن سے ایک ایک کر کے 5 بہنیں رخصت ہو چکی تھیں۔ میری 5 بہنوں سے یہ گھر کا بھرا بھرا لگتا ہوا تھا، ہر وقت ایک چہل پہل سی محسوس ہوتی تھی، اور اب اس کے جانے کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا کہ جسے ساری رونق ہی وہ اپنے ساتھ لے گئی ہوں۔ اماں گھر کے ضروری کام کرنے کے بعد چپ چاپ اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ جاتی تھی، اور پھر اچانک چونکہ اپنے بستر سے اٹھتی اور مجھے آواز دیتی، فضل الہی۔ میں ماں کی آواز پر ان کے پاس آتا تو کہتی، دیکھ تو کیسے ہمارا گھر ویران پڑا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے اپنی اماں کے چہرے کو دیکھتا جس پر اب جھریاں پڑ رہی تھیں، اور پھر اپنی ماں کے جھریوں زدہ چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ماتھے پر بوسہ دیتا اور کہتا کہ اماں، تجھے اپنا گھر ویران اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ تو نے اپنی بیٹیاں بیاہ کر رخصت کر دی ہیں۔ اب تو پریشان کیوں ہوتی ہے، بلکہ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیری بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں خوش و باش ہیں۔ میری بات سن کر اماں جلدی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی اور کہتی کہ ہاں فضل الہی، تو بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بیکار میں پریشان ہو رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اپنے گھر میں شاد و آباد رکھے، آمین۔ میں جانتا تھا کہ یہ پریشانی اور کسی بات کی نہیں ہے، اماں کو صرف تنہائی کاٹنے کا دوڑ رہی تھی۔ پہلے 5 بہنوں میں سے اماں کے ارد گرد ہر وقت کوئی نہ کوئی بہن موجود ہوتی تھی، کسی نہ کسی بات پر بحث جاری رہتی تھی۔ گھر میں ہر وقت یوں محسوس ہوتا تھا جسے عید کا سماں ہے، اور اب ان کو رخصت کر کے بعد میں ایک دم ویرانی سی چھا گئی تھی۔ اس لیے اماں اب میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی جلدی سے ہاں کر دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں تنہائی محسوس کر رہی ہیں۔ گھر میں میری دلہن آئے گی تو اماں کا بھی دل لگا رہے گا اور گھر میں رونق بھی ہو جائے گی۔ میری شادی کی باری آئی تو اماں بڑے چاؤ سے اپنی بہن کی بیٹی سعدیہ کو بیاہ کر ہمارے گھر لے آئیں۔ ایک تو ہمارا تعلق گاؤں سے تھا، اور دوسرا ہمارے گھروں میں یہ رواج بھی نہیں تھا کہ ہم یہ پسند ناپسند کے چکروں سے پرے کے لوگ تھے،
اس لیے میری تمام بہنوں نے بھی اور میں نے بھی جہاں ہماری ماں نے کہا ہم نے سر جھکا کر آمین کہا اور چپ چاپ ہاں کر دی۔ اور ویسا ہی ہوا، سعدیہ بہا کر ہمارے آنگن میں آ گئی، گھر کی روٹھی ہوئی رونق بھی ساتھ ہی واپس آ گئی۔ وقت کا پہیہ پھر سے چل پڑا، وقت دھیرے دھیرے سے گزر رہا تھا، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی رونق پھر سے بحال ہو رہی تھی۔ سعدیہ امید سے تھی اور 9 ماہ کی طویل عرصے پر اور انتظار کے بعد آخر کار میں اور سعدیہ ماں باپ کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ میں نے اور سعدیہ نے باہمی رضامندی سے بچے کا نام محمد احمد رکھا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، مگر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم سے زیادہ خوش تو ہماری ماں تھی۔ سعدیہ نے تو اس بچے کو پیدا کیا تھا اور میں اس بچے کا باپ تھا، مگر میری ماں وہ بھی بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی کہ مجھے دیکھ دیکھ کر رشک آتا، بلکہ اکثر تو میں مسکراتے ہوئے اماں سے گلہ بھی کرنے لگتا کہ اماں آپ اس کو اتنا پیار کیوں کر رہی ہیں بھائی، یہ پیار تو میرا حق ہے، آپ بھول گئی ہیں کہ میں آپ کا بچہ ہوں، یہ آپ کا بچہ نہیں ہے۔ جس پر اماں بھی مسکراتے ہوئے میرے سر پر ایک تھپڑ لگاتی اور کہتی کہ تجھے بھی تو پال پوس کر بڑا کیا ہے، جب تو اتنا سا تھا تجھ سے بھی ہم سب بہت پیار کرتے تھے، یاد ہے تجھے تیری بہنیں تجھے زمین پر نہیں اتارا کرتی تھیں، ایک اٹھاتی تو باقی 4 لڑنے لگ جاتی کہ میں نے فضل اللہ کو اٹھانا ہے۔ ایک کے بعد دوسری بہن نے نمبر لگا رکھا تھا کہ اس کے بعد فضل کو میں اٹھاؤں گی، اس کے بعد تیسری، پھر چوتھی اور پھر 5ویں۔ وہ باری باری سب تمہیں اٹھاتی تھی، حتیٰ کہ تمہیں اٹھا اٹھا کر ان لوگوں نے تمہیں اٹھائے رکھنے کی اتنی عادت ڈال دی تھی کہ تم 3 سال کے ہو کر بھی خود نہیں چلا کرتے تھے۔ تمہاری یہی کوشش ہوتی تھی کہ تمہیں گود میں اٹھا کر رکھا جائے۔ اماں کی یہ باتیں سن کر دروازے میں کھڑی سعدیہ ہنس رہی تھی۔ سعدیہ کو ہنستے دیکھ کر اماں بھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اور تو اور سعدیہ، اس کی بہنیں اس کو اتنا گود میں اٹھاتی تھیں کہ اکثر اس کے ابا کہا کرتے تھے کہ تم لوگ دیکھ لینا، اس کی ٹانگیں کام نہیں کریں گی، تم لوگ اسے نیچے اتارو گی تو وہ چلنے کے قابل ہوگا نا۔ ابا کے ذکر پر میری آنکھیں نم ہو گئیں، کاش وہ بھی زندہ ہوتے تو آج اپنے بیٹے کی اولاد کو دیکھتے، وہ بھی اس سے اسی طرح پیار کرتے جیسے اماں پیار کرتی تھی۔ مگر خیر، جانے والوں کو کون روک سکتا تھا اور قدرت اور تقدیر سے کون لڑ سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے محمد احمد 1 سال کا ہو چکا تھا، اب وہ پاؤں پاؤں چلنے لگا تھا۔ ہمارے گھر میں احمد کی کلکاریاں ہر وقت گونجتی تھیں۔ احمد 2.5 سال کا ہوا تو اللہ نے ہم دونوں پر ایک بار پھر سے کرم کر دیا۔ سعدیہ پھر سے امید سے تھی، میں اور اماں بہت خوش تھے، ہم سب بہت مطمئن تھے۔ ہم جو یہ سمجھ رہے تھے کہ زندگی میں اب چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، مشکل دن شاید ہم دیکھ لیں، مشکلات شاید ہم نے کاٹ لیں، مگر ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ ابھی ایک امتحان باقی ہے، ابھی قدرت نے ہماری تقدیر میں ایک اور آزمائش لکھی رکھی ہے، جسے پار کرنا اور جس سے گزرنا بھی باقی تھا۔ سعدیہ امید سے تھی کہ انہی دنوں میرے تیسری نمبر کی بہن زرمینہ کی بڑی بیٹی کی شادی طے ہوئی۔ شادی تو انہوں نے سعدیہ کی ڈیلیوری کے بعد ہی رکھنی تھی، مگر وہ لڑکا جو کہ زرمینہ باجی کا ہونے والا داماد تھا، وہ 6 ماہ کی چھٹی پر جرمنی سے پاکستان واپس آیا تھا اور اسی ارادے سے آیا تھا کہ اب وہ ان 6 ماہ میں شادی بھی کر لے، مگر اچانک سے اس کی کمپنی کی طرف سے 2 ماہ بعد ہی ایمرجنسی میں واپسی بلایا گیا تھا۔ اب دونوں طرف سب پریشان تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ وہ 15 دن میں واپس چلا جائے تو ان 15 دنوں میں شادی بھی ہو جائے۔ چلیں سادگی کے ساتھ ہی صحیح، مگر جانے سے پہلے اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ایک بار چلا گیا تو پھر 4 سال سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ زرمینہ باجی نے ہم سب کے ساتھ مشورہ کیا تو ہم نے یہی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ سعدیہ کی اس پوزیشن کی وجہ سے میں نے اور سعدیہ نے تو جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔
زرمینہ باجی نے نکاح کی سادہ سی تقریب رکھی تھی۔ اپنے سب بہن بھائیوں کو ہی بلایا تھا۔ میری دونوں بڑی بہنیں اپنے بچوں اور شوہروں سمیت زرمینہ باجی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھیں کہ اچانک ایک ٹرک کے ساتھ ان کی گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا۔ گاڑی میں موجود تمام افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ میری دونوں بڑی بہنیں، ان کے شوہر اور ان کے بچے، گھر کے تمام افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اس حادثے میں میری دوسری نمبر والی بہن کے 2 بچے، ایک بیٹی جو کہ 2 سال کی تھی اور دوسرا بڑا بیٹا جو کہ 4 سال کا تھا، یہ دونوں نہ جانے کس طرح معجزانہ طور پر بچ گئے تھے۔ جیسے ہی مجھے حادثے کی اطلاع ملی تو میں فون ہاتھ میں لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اماں کو اس حادثے کی اطلاع کیسے دیتا ہوں، اماں کو کیسے بتاؤں کہ ان کی دونوں بیٹیاں اور داماد، ان کے بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فون واپس میز پر رکھ کر میں کانپتے قدموں کے ساتھ جب اماں کے کمرے میں آ گیا تو وہ جائے نماز بچھا کر سجدے میں گری ہوئی تھی اور خدا سے گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی۔ میں نے جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ فوراً سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں فضل الہی پتر، آج صبح سے میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہو، اور میں اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں حیرت زدہ تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اولاد پر کوئی مشکل وقت آنے والا ہے؟ اپنی ماں کی کیفیت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اماں دہل گئیں اور کہنے لگیں کہ فضل الہی، یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بیٹا، میں نے کہا کہ اماں، یہ تیرا دل ایسے ہی نہیں گھبرا رہا، تیری اولاد پر مشکل وقت آ گیا ہے، تجھے ایک بار پھر سے پہاڑ جیسا جگرا کرنا ہوگا۔ اماں نے گھبرا کر میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر جائے نماز کی تہہ لگا کر ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ پتر، خیر تو ہے نا؟ میں نے کہا کہ نہیں اماں، خیر نہیں ہے، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میری بہنیں جو زرمینہ باجی کی بیٹی کے نکاح کے لیے جا رہی تھیں، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اماں کو پوری بات نہیں بتائی کہ تمام لوگ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ بات میں نے اپنے دل میں ہی دبا لی، مگر اتنا بتا دیا کہ اماں کہہ رہی ہیں کہ ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا ہے۔ میری بات سننے کے بعد اماں نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی کہ اچھا، تبھی آج میرا دل ڈوب رہا تھا، 2 بہنوں کے گھر کہرام برپا تھا۔ اگر جنازے ان کے اپنے اپنے گھروں میں جاتے تو پھر ہم ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر جا پاتے، تو پھر سب کی باہمی رضامندی سے یہ طے پایا کہ جنازے ہمارے گھر میں رکھے جائیں گے، اور پھر شام تک ہمارے گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ ہمارے گھر کے صحن میں اس وقت 7 جنازے پڑے تھے، 2 میری بہنیں، 2 بہنوئی اور 3 ان کے بچے۔ جب یہ جنازے ہمارے گھر کے اندر لائے جا رہے تھے تو برآمدے میں کھڑی میری بوڑھی ماں کے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے تھے۔ جنازوں کو اندر لاتے دیکھ کر میری صابرہ ماں کے منہ سے بس ایک ہی لفظ ادا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے خاموش نظروں سے اپنے صحن میں پڑے سفید کفنوں میں لپٹے اپنے بچوں کے وہ چہرے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ چہرے تھے کہ جن کے ساتھ ہمارے گھروں میں رونق تھی، مگر ہماری ماں میں اللہ تعالیٰ نے صبر تو جیسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دیکھنے والے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ رو تو ہماری ماں بھی رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ باقیوں کو یہ تلقین بھی کر رہی تھی کہ اللہ کی یہی رضا تھی اور ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ ایک ایک کر کے ہمارے گھر سے وہ سب جنازے رخصت ہو گئے۔ میری وہ بہنیں اور بہنوئی جن کے 2 چھوٹے معصوم بچے اس حادثے میں معجزانہ طور پر بچ رہے تھے، ان کو ماں نے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا، گو کہ یہ صدمہ ہمارے خاندان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔
اس سے باہر نکلنے کے لیے بہت وقت اور صبر کی ضرورت تھی، مگر ہماری ماں نے نہ صرف خود صبر کیا بلکہ ہم سب کو بھی بہت خاص حوصلہ اور تسلی دی۔ میری بہن کے وہ 2 بچے اب میرے آنگن میں پلنے لگے تھے، گوگے یہ صدمہ ان دونوں بچوں کے لیے بہت بڑا تھا اور ان دونوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، مگر وہ بھی چھوٹے تھے۔ اپنے ماں باپ کو تلاش تو کر رہے تھے، مگر وہ کہتے کہ ہے نا کہ بچے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، جہاں سے محبت ملے گی وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ یہی بات حقیقت بھی تھی۔ اماں نے انہیں سینے سے لگا لیا تھا اور ان کی پرورش کرنے لگی تھی۔ میں اور سعدیہ ان کے ماں باپ بن گئے تھے۔ میں نے کبھی اپنے بچوں اور اپنی بہن کے بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ اسی دوران سعدیہ کے 9 ماہ بھی مکمل ہو چکے تھے اور اللہ نے ہم دونوں کو اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ اپنی بیٹی کا نام نور فاطمہ رکھا۔ اب ہمارا آنگن، ہمارے گھر کا صحن پھر سے آباد ہو چکا تھا۔ 2 بچے میرے اور 2 میری بہن کے۔ گھر میں 4 بچے ہر وقت بھاگتے دوڑتے پھرتے تھے۔ اماں کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آنے لگی تھی اور میں نے اپنی ماں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر خوش تھا۔ وقت دھیرے دھیرے پھر اپنی رفتار کے ساتھ گزرتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ یہ کس کے لیے نہیں رکتا تھا۔ بچے بھی دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے۔ ان 4 بچوں کی تربیت میں میری ماں پھر سے ایک ایسے ہی حصے لے رہی تھی جیسے اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی۔ اسکول جانے سے پہلے میرے اور میری بہن کے بچے میری ماں سے وہ سب کچھ سیکھ رہے تھے جو میری ماں نے ہمیں سکھایا تھا۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، آیتیں، کھانا کھانے کے آداب، واش روم جانے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا۔ محمد احمد اور میری بہن کا بیٹا اور بیٹی اسکول جانے لگے تھے، جبکہ میری چھوٹی بیٹی ابھی فقط 1.5 سال کی تھی۔ غرض یہ کہ میری ماں ایک مکمل درسگاہ تھی۔ وقت گزر رہا تھا، بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ایک روز آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوا بھی چلنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح موسم خراب ہوتا دیکھ کر میری ماں اپنے بستر سے اٹھی اور بے چینی سے چکر کاٹنے لگیں۔ پھر واش روم کی طرف بڑھ گئیں، پیڑھی پر بیٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر سجدے میں گر گئیں۔ وہ رو رو کر خدا سے دعائیں کرنے لگیں۔ میں تو ساری عمر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، مگر میں کبھی یہ نہ جان سکا کہ میری ماں کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اور نہ ہی کبھی یہ پوچھنے کا خیال آیا کہ اماں سے پوچھوں تو صحیح کہ موسم خراب ہوتے ہی اماں بے چین کیوں ہو جاتی ہے۔ موسم اچھا ہوا تو بچے کمرے سے باہر نکل آئے اور صحن میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ آسمان کی طرف چہرہ کر کے محمد احمد کہنے لگا کہ دیکھنا ابھی بارش ہوگی۔ بارش کے آثار دیکھ کر 4 بچے خوش تھے۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بچوں نے خوشی سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں اور پھر دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ تیز بارش کر، یا اللہ تیز بارش کر دے۔ وہ بچے تھے، ناسمجھ تھے، مگر ان کی یہ دعا جیسے ہی اماں کے کان میں پڑی، اماں نے فوراً 4 بچوں کو اپنے پاس آواز دی۔ ان 4 کو اپنے پاس بڑی پیار اور محبت سے بٹھایا اور پھر کہنے لگی کہ دیکھو میرے پیارے بچوں، اس طرح کی دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ زیادہ بارش کر، زیادہ بارش کر۔ تم لوگ ابھی چھوٹے ہو نا، ناسمجھ ہو، جانتے نہیں کہ یہ جو تیز بارش اور ہوا اور بادل ہوتے ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی چھپا ہوتا ہے۔ بڑے دونوں بچے جو کہ تھوڑے سمجھدار تھے وہ حیرت زدہ نظروں سے اماں کی جانب دیکھ رہے تھے، اور محمد احمد نے جلدی سے کہا اماں کیسا عذاب؟ تب اماں نے پیار سے محمد احمد کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگیں کہ میرے بچے، پرانے زمانے میں جو قومیں ہوتی تھی نا، وہ اپنے پیغمبر کا، اپنے نبی اور رسول کا کہنا نہیں مانتے تھے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور وہ کام کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ انہیں منع فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا تھا پھر اپنی قوموں پر اپنا عذاب نازل کرتا تھا، اور عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ کے بہت سے طریقے تھے،
جن میں تیز ہوا اور بارش اور بادل بھی شامل ہیں۔ اس لیے جب بھی ایسا موسم ہو جس میں گہرے بادل آسمان پر چھا جائیں یا بارش کے آثار نظر آئیں یا تیز ہوائیں چلیں، تو میرے بچوں خود خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے اس خوبصورت نظر آنے والے موسم میں اللہ تعالیٰ کا عذاب تو نہیں چھپا، کہیں اللہ کا قہر تو نہیں برسنے والا۔ اس لیے جب بھی موسم خراب ہو تو خوش ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اسے یہ فریاد کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں بخش دینا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا اور ہمیں ان قوموں اور ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر تم نے اپنا عذاب کیا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اماں بچوں کو یہ بات سمجھا رہی تھی اور قریب ہی دوسری چارپائی پر بیٹھے میں اماں کی یہ ساری باتیں توجہ سے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ واقعی انسان کی عقل روز بروز بڑھتی ہے، ہر روز زندگی سے نیا سبق سکھاتی ہے، ہر روز اسے کسی نئی چیز کا علم ہوتا ہے۔ میں جو اپنی اماں کو تمام عمر یہ عمل کرتے ہوئے دیکھتا تھا، مگر میں نے کبھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ آج مجھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ موسم خراب ہوتے ہی میری ماں یہ بے چین کیوں ہو جاتی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہا اور مسکرا رہا تھا اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس بات پر یقین ہے کہ یہ بات پر حق ہے کہ جس روح نے زمین میں آنا ہے آخر اس نے ایک روز واپس بھی جانا ہے اور ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ مگر پھر بھی میں اپنی ماں کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہوں کہ میری ماں کو سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔